اور سوال وہی پرانا مگر ہمیشہ سے زندہ، کیا خدا موجود ہے؟ یہ سوال نیا نہیں، یہ سوال انسان کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کبھی یہ سوال خاموشی سے دل میں اٹھتا ہے اور کبھی کچھ لوگ مائک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مسلم نقطۂ نظر سے اس سوال کا آغاز کسی پیچیدہ فلسفیانہ اصطلاح سے نہیں بلکہ خود انسان سے ہوتا ہے۔ قرآن انسان کو اس کی اپنی تخلیق پر غور کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ یہ صرف مذہبی بیان نہیں بلکہ ایک عقلی حقیقت ہے، کیونکہ عدم سے وجود میں آنا خود بخود ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں جدید سائنس بھی ایک بنیادی سوال کھڑا کرتی ہے۔ بگ بینگ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ وقت، جگہ، مادہ سب آغاز رکھتے ہیں۔ سائنس یہ تو بتا دیتی ہے کہ کائنات پھیلی، مگر یہ بتاتی نہیں کہ وہ ابتدائی سبب کیا تھا۔ عقل کا اصول ہے کہ ہر اثر کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر کائنات ایک دن موجود نہیں تھی اور پھر وجود میں آئی تو اس کا سبب کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خود وقت اور مادے کا پابند نہ ہو۔ اسلام اسی سبب کو خدا کہتا ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ دنیا بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال وقت کو خدا پر لاگو کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے مطابق وقت خود ایک مخلوق ہے۔ جب کائنات ہی وجود میں نہیں تھی تو پہلے اور بعد کا سوال بے معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی۔ خدا وقت کے اندر نہیں بلکہ وقت خدا کے تحت ہے۔ یہ تمام سوالات نئے نہیں۔ قدیم یونان کے فلسفی سقراط اخلاقی سچائی کو کسی اعلیٰ حقیقت سے جوڑتا تھا۔ افلاطون اس دنیا کو کسی کامل حقیقت کا عکس سمجھتا تھا۔ ارسطو نے محرک اول کا نظریہ پیش کیا، یعنی ایک ایسا سبب جو خود کسی سبب کا محتاج نہ ہو مگر ہر حرکت کا آغاز ہو۔ یہ سب دلائل وحی سے پہلے محض عقل کی بنیاد پر پیش کیے گئے تھے۔ اس کے برعکس مکمل الحاد تاریخ میں بہت بعد میں سامنے آیا، خاص طور پر اس وقت جب سائنس نے کائنات کے میکانزم کو بیان کرنا شروع کیا اور بعض لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ چونکہ ہم نظام سمجھ گئے ہیں اس لیے اب خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کسی نظام کو سمجھ لینا نظام بنانے والے کو غیر ضروری نہیں بناتا۔